آج ہم قدیم روم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اکثر جب ہم روم کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت بڑی طاقتور سلطنت آتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی شروعات بہت ہی معمولی تھی۔ شاہی دور سے بھی صدیوں پہلے یہ بس سمجھے 7 پہاڑیوں پر مٹی اور لکڑی کی جھونپڑیوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ طاقتور دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ شمال میں وہ گیلز جیسے جنگجو تھے، جنوب میں یونانی بستیاں اور ایٹرسکنز بھی تھے جو ان سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا شہر جو سنا ہے آج کے آسٹن ٹیکسس سے بھی چھوٹا تھا، یہ کیسے اتنا پھیل گیا کہ دنیا کی تقریباً 25% آبادی اس کے کنٹرول میں آ گئی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اور دیکھیں، جواب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہتر ٹیکنالوجی تھی یا شروع میں بہت پیسہ تھا یا بس چند فوجی ذہین تھے۔ اچھا، تو پھر کیا وجہ تھی؟ ان کی جگہ وہ 7 پہاڑیاں، وہ تو دفاع کے لیے اچھی ہوں گی نا، اور دریا بھی تھا پاس میں۔ ہاں، محل وقوع نے ضرور مدد کی، دفاع کے لیے بھی اور تجارت کے لیے ٹائبر دریا بھی اہم تھا۔ لیکن شاید اصل کامیابی ان بکھری ہوئی آبادیوں کو جوڑ کر ایک شہر بنانا تھا۔ اتحاد۔ جی، اتحاد۔ لیکن میرے خیال میں روم کی اصل طاقت، وہ جو خفیہ ترکیب کہلاتی ہے، وہ 2 چیزوں میں تھی۔ ایک تو شہریت دینے کا ان کا بالکل نیا انقلابی تصور۔ شہریت؟ جی، اور دوسرا ان کا غیر معمولی فوجی نظم و ضبط۔ یہ 2 ستون تھے جنہوں نے روم کو اتنی وسعت دی۔ اچھا، یہ شہریت والی بات تھوڑی اور سمجھائیں۔ قدیم زمانے میں تو جو علاقہ فتح ہوتا تھا، وہاں کے لوگوں کو یا تو غلام بنا لیتے تھے یا بس رعایا سمجھتے تھے۔ روم مختلف کیسے تھا؟ یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ روم نے خاص طور پر اٹلی میں اپنے پڑوسیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے یا ہمیشہ محکوم رکھنے کے بجائے انہیں رومی بننے کا ایک موقع فراہم کیا۔ موقع؟ مطلب وہ شہری بن سکتے تھے؟ شرائط تھیں، جیسے فوج میں خدمت کرنا، ان کے قوانین، رسم و رواج اپنانا، لیکن امکان تھا کہ وہ یا ان کی اگلی نسلیں مکمل رومی شہری بن جائیں۔ تو یہ صرف زمین جیتنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا تھا۔ اس کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ اثر بہت گہرا ہوا۔ ہر فتح کے بعد روم کے دشمن کم ہوتے گئے اور ممکنہ اتحادی مستقبل کے شہری بڑھتے گئے۔ سلطنت پھیلنے کے ساتھ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ مزید مضبوط ہوتی گئی۔ یعنی زیادہ لوگ رومی بنتے گئے؟ جی، لاکھوں لوگ جو نسل سے شاید لاطینی تھے یا سامنائٹ یا ایٹرسکن، وہ فخر سے خود کو رومی کہلانے لگے، کیونکہ ان کا فائدہ اب روم کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے کلچرل انٹیگریشن کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الگ سوچ ہے۔ اچھا، اب فوج کی بات کرتے ہیں۔ کیا رومی سپاہی دوسروں سے زیادہ بہادر تھے؟ کیا یہ وجہ تھی؟ انفرادی بہادری تو تھی، لیکن اصل طاقت وہ نہیں تھی۔ رومی فوج کی اصل طاقت تھی ان کی معیاری ٹریننگ، ایک جیسے ہتھیار اور ساز و سامان، منظم جنگی حکمت عملی، اور سب سے بڑھ پر سخت ڈسپلن، نظم و ضبط۔ جی، مثال کے طور پر 390 قبل مسیح میں جب گولز نے روم پر حملہ کیا، وہ بڑے خوفناک جنگجو مانے جاتے تھے۔ انہوں نے شہر کو لوٹا بھی۔ اوہ، تو شروع میں انہیں شکست بھی ہوئی؟ بالکل ہوئی، لیکن رومیوں نے اس سے سیکھا۔ بعد کی جنگوں میں انہوں نے دکھایا کہ ان کا منظم طریقہ، جیسے وہ ٹیسٹوڈو یا شیلڈ وال بناتے تھے جس میں سپاہی ڈھالیں جوڑ کر ایک چھت سی بنا لیتے تھے، وہ گالز جیسے طاقتور لیکن غیر منظم دشمن کے خلاف کتنا مؤثر تھا۔ یعنی وہ ایک یونٹ کی طرح لڑتے تھے؟ بالکل، انفرادی ہیرو بننے کے بجائے وہ ایک ٹیم کے طور پر لڑتے تھے، اور ان کی انجینئرنگ کی مہارت، ہر رات مارچ کے بعد ایک پورا قلعہ بند کیمپ بنا لینا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ ان کی لاجسٹکس اور منصوبہ بندی کا ثبوت ہے۔ واقعی یہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی تو زبردست ہے۔ کوئی ایسی بڑی جنگ یا آزمائش آئی جس نے اس پورے سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہو؟ بالکل، سب سے بڑی آزمائش تو کارتھج کے خلاف دوسری پیونک جنگ تھی، خاص طور پر جب ہینیبل جیسا شاندار جنرل اٹلی میں گھس آیا۔ ہینیبل؟ ہاں، اس کا تو نام سنا ہے۔ جی، 216 قبل مسیح میں کنی کی جنگ میں رومیوں کو تاریخ کی شاید بدترین شکست ہوئی۔
ایک دن میں 50,000 سے زیادہ رومی اور اتحادی فوجی مارے گئے۔ 50,000 ایک دن میں؟ یہ تو تباہ کن ہے۔ پھر تو روم نے ہمت ہار دی ہوگی۔ نہیں، یہی تو ان کے سسٹم کی خوبصورتی ہے۔ کوئی اور ریاست ہوتی تو شاید ہتھیار ڈال دیتی، لیکن روم نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس اٹلی میں اتحادیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ وہ لوگ جنہیں شہریت کا راستہ دکھایا گیا تھا، جن کا مستقبل روم سے جڑا تھا، شکست کے باوجود وہ ان اتحادیوں کی مدد سے فوراً نئی فوجیں کھڑی کرنے میں کامیاب رہے۔ ہینیبل جنگیں جیتتا رہا، لیکن وہ روم کے افرادی قوت کے سمندر کو ختم نہیں کر سکا۔ تو یہ روم کی لچک تھی اس کے سسٹم کی وجہ سے؟ بالکل، یہ ان کی غیر معمولی ریزیلینس تھی۔ تو اگر خلاصہ کریں تو روم کی ابتدائی کامیابی صرف طاقت یا ذہانت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سسٹم بنانے کی صلاحیت تھی جو پھیل سکے، جو شکست کو سہ سکے، غلطیوں سے سیکھے اور دشمنوں کو پہلے اتحادی اور پھر رومی بنا لے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو خود کو بہتر بناتا گیا، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج کی تنظیمیں یا ریاستیں بھی اس طرح کے سیکھنے والے نظام سے کچھ سبق لے سکتی ہیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اور ایک آخری بات جو غور طلب ہے، یہی سسٹم جس نے روم کو اتنی کامیابی دی، یعنی شہریت کا پھیلاؤ، ایک طاقتور فوج پر انحصار اور مسلسل توسیع کی ضرورت، آخرکار یہی چیزیں روم کے اندرونی مسائل، خانہ جنگیوں اور زوال کی وجہ بھی بنی۔ مطلب کامیابی کے بیج میں ہی ناکامی کے جراثیم چھپے تھے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت پیچیدہ کہانی ہے جس پر شاید پھر کبھی تفصیل سے بات ہو۔